اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 20 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع یہاں مکمل ہوا۔ اس رکوع میں خاص طور پر دین اسلام کی دعوت دی گئی اور پھر ان پر حجت پوری کی گئی کہ اگر اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر ہمارے ذمہ تو صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔ تو آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو پس آپ کہہ دیں میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا واسطے اللہ، جو میری اتباع کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ واسطے ان لوگوں کے جو کتاب دیے گئے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیوں کو بھی کہہ دیں، یہ مکے والے لوگوں کو بھی یہ بات کہہ دیں، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے بھی فرما برداری اختیار کر لی، تم نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، قرآن و سنت کی ہر بات کو تسلیم کر لیا۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر انہوں نے بھی فرما برداری اختیار کر لی، سرنڈر کر دیا، کہا مان لیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت دیے جا چکے، قد لگ گیا، ماضی قریب بن گیا۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پر سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف آپ کے ذمہ تو بات کا پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یہاں دعوت مکمل ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمہ تو بات پہنچا دینا ہے، کوئی سے قبول کرے یا نہ کرے، اور ببانگ دوہل کر دینا ہے، بطور حجت، بطور دلیل پیش کر دینا ہے۔ اور یہی مضمون سورہ بقرہ پہلے پارے کے آخر میں آیا، جب یہود و نصارہ نے یہ بات کہی، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جواب میں کیا ملا؟ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، اور تم تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، اور عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کے ساتھ نفی کر دیا ہے۔ ایک طرف سے ابراہیمی کہلاتے ہو اور دوسری طرف سے یہ بات کہتے ہو کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تم ہدایت پا جاؤ گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد دعوت گئی، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یہ دعوت رکھی گئی کہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو پہلوں کی طرف، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام ان کی آل اولاد پر، اور خاص طور پر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے، اور جو دیے گئے نبی تمام کا ذکر کر کے یہ بات کہہ دی اور دعوت سامنے رکھ دی، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم تو تفریق نہیں کرتے، ہم تو فرما بردار ہیں، کسی ایک میں بھی تفریق نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں مثل ما آمنتم بِهِ، جیسا کہ ہے اہل ایمان تم ایمان لائے ہو، جیسے تم نے سرنڈر کیا ہے، جیسے تم نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے،
تابع کر دیا ہے۔ فقط اہتدوا، پس تحقیق کو ہدایت دیے جا چکے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پھر جائیں تو اے مسلمانوں وہ مخالفت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس عنقریب جلد اللہ آپ کی حمایت میں ان کے خلاف کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی آیت کو، اسی مضمون کو سورہ آل عمران میں مکمل کیا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ سب جھگڑا کریں آپ سے تو بس آپ کہہ دیجئے میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ واسطے اللہ کے، اور جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے فالورز ہیں، جو اہل ایمان ہیں۔ اور آج کی دنیا میں بھی جو لوگ قرآن و سنت پر چلیں وہ اس صف میں آئیں گے۔ ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں آنا ہے تو یہ قرآن و سنت تمہارے سامنے ہے، اس پر آ جاؤ، ضد چھوڑ دو، فرقہ واریت چھوڑ دو، مسلک پرستی چھوڑ دو۔ اور یہ بھی باہم ضد کی وجہ سے آیا۔ اس سے پہلی آیت میں ہم پڑھ کے آئے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، باہم ضد کی وجہ سے اگر اپنی ضد چھوڑ دیں اور قرآن و سنت پر آ جائیں تو وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں آتے ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جنہوں نے میری پیروی کی، میری اتباع کی۔ اور پھر کہا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، جن جوڑ کے یہ بات کہی، اور کہہ واسطے ان لوگوں کے جو کتاب دیے گئے، توریت والے اور انجیل والے اور اہل ایمان قرآن والے، اور امیوں کو بھی بات کہہ دیں اسلمتم، کیا تم نے بھی فرما برداری اختیار کر لی؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ تسلیم کر لیں، اگر وہ کہا مان لیں، بس تحقیق کو ہدایت دیے جا چکے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پس بے شک آپ کے ذمہ تو یہ بات پہنچا دینا تھی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ دیکھنے والا، اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جہاں یہ بات دلیل کے طور پر آئی اور سند کے طور پر آئی اور حجت کے طور پر آئی، قرآن مجید نے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، یہاں ایک دلیل کے طور پر پیش کی ہے، دلیل بھی ہے اور حجت بھی ہے۔ قرآن مجید نے ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ پیش کیا۔ ایک جگہ پر حاجہ کا لفظ جھگڑے کے معنی میں آیا، اور ایک مقام پر حاجہ کا لفظ بطور دلیل لایا قرآن۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی؟ حاجہ جھگڑے کے معنی میں آیا۔ اور سورہ الانعام آیت نمبر 149، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بس اللہ ہی کے لیے ہے حجت البالغہ، پہنچنے والی دلیل جس کے بعد کوئی عذر باقی نہ ہو۔ بس اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ اس پر قادر ہے۔ لیکن نبیوں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اختیار کو مؤخر کر دیا ہے کہ جو لوگ نبی کا کہنا مانیں وہ پاس ہیں، اور جو نبی کا کہنا نہ مانیں وہ فیل ہیں۔ جو قرآن و سنت پر چلیں وہ پاس ہو جائیں گے، ان کو اللہ ہدایت دے دے گا، اور جو قرآن و سنت پر نہیں چلتے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ تو یہاں بطور دلیل پیش کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ قرآن مجید نے آج کی دنیا کے لیے بھی ایک داعی کو پورا راستہ دیا ہے کہ آپ کا بات، آپ کے ذمہ بات کا پہنچا دینا ہے، اور ٹھیک ٹھیک دلیل کے طور پر پہنچا دینا ہے۔ اور دین اسلام ہے کیا؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو اسلام پر آئیں، فرما برداری اختیار کریں، اور اس کے جو بھی فرائض ہیں اور سنتیں ہیں ان کو سب کو مکمل کریں، تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا، اللہ تعالیٰ کامیاب قرار دے گا۔ تو یہ مضمون شروع بھی یہاں سے ہوا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسی کی دعوت دی جا رہی تھی، اسی پر ہی بات کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔